قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں بڑے فیصلوں کا امکان. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے جن علاقوں میں حالات زیادہ خراب ہیں وہاں ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے. وزیر دفاع کی پروگرام خبر میں اہم گفتگو. کہا جنرل باجوہ طالبان کی آباد کاری کے پروپوزل کے خالق تھے, انہیں پارلیمان میں بلا کر جواب مانگا جائے. کہا علی امین گنڈا پور دہشت گردوں اور ملک کو گالی دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں, افغان دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں. تفصیلی انٹرویو دیکھیے کچھ دیر بعد پروگرام خبر ود محمد مالک میں. پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا. ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. وزیراعظم شہباز شریف, عسکری قیادت, سیکیورٹی ایجنسیز کے حکام بھی شریک ہوں گے. اجلاس کو ملکی داخلی سلامتی صورتحال پر بریف کیا جائے گا. اور وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس کل طلب. وزیراعظم شہباز شریف کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے وفاقی کابینہ ایک نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی. پی ٹی آئی کا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت کا اعلان. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ملک میں دہشت گردی کی بڑھتی وارداتوں کے پیش نظر کل کا اجلاس انتہائی اہم ہے. حالات جیسے بھی ہوں ملک سب سے پہلے ہے. ملک ہوگا تو سب اپنا سیاست میں کردار ادا کرتے رہیں گے. بلوچستان کے ہونے والے حالات سب کے سامنے ہیں. حکومت اکیلے دہشت گردی کی جنگ نہیں جیت سکتی. دہشت گردوں کو لا کر بسانے کی بات کرنے والے بتائیں بی ایل اے کو کس نے بسایا. چیف ویپ احمد ڈوگر نے 14 ارکان کی فہرست اسپیکر کو بھیج دی. بیرسٹر گوہر, عمر ایوب, اسد قیصر اور دیگر شرکت کریں گے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے افغانوں کو نکالنے کی مخالفت کر دی. کہا ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں دوں گا جو صوبے اور کلچر کے خلاف ہوگی. یہاں بیٹھے فیصلہ ساز باہر جانے کے لیے بلبلاتے ہیں. ایک افغان ہے جو پاکستانی شہریت لینا چاہتے ہیں. کوئی کلیئر ہے تو اسے شہریت ملنی چاہیے. افغانوں کو اس طرح نکالنے کے حق میں نہیں. بانی پی ٹی آئی کی حکومت میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی. وفاقی حکومت کی نااہلی سے حالات یہاں تک پہنچے. اتنے آپریشن کرنے کے باوجود کسی آپریشن سے فائدہ نہیں ہوا. گنڈا پور کو افغانوں کی فکر ہے, اپنے شہریوں کی نہیں. عظمہ بخاری کا علی امین کے بیان پر رد عمل. کہا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں افغان ملوث ہیں. گنڈا پور کہہ رہے ہیں افغانوں کو نہ نکالا جائے. یہ سیاسی جماعت نہیں دہشت گردوں کا ٹولہ ہے. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا دہشت گرد ہم نے بسائے ہیں تو آپ آ کر پکڑ لو, نہیں تو ہمیں دکھا دو دہشت گرد کدھر ہیں, ہم پکڑ لیں گے. پی ٹی آئی کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں. بھارت سے تو لیگی قیادت کے رابطے ہیں. پاکستان کے دفاع کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے. اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم. بنی گالہ سے ملزم گرفتار. ایف آئی اے نے ملزم حیدر سعید کو بنی گالہ سے گرفتار کیا تھا. ترجمان ایف آئی اے سائبر کرائم کے مطابق ملزم نے سانحہ جعفر ایکسپریس کے دوران اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا. ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص نے کہا کہ بنی گالہ سے اٹھایا گیا نوجوان ہماری ٹیم کا حصہ نہیں. پی ٹی آئی کا حامی ضرور ہے. نوجوان موجودہ فسطائیت کے نظام سے نفرت کرتے ہیں, اس لیے وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں. بنو میں سی ٹی ڈی کا آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. فائرنگ کی زد میں آ کر ایک شہری جاں بحق, دوسرا زخمی ہو گیا. بنو میں آج صبح دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے ہیڈ کانسٹیبل ارمان خان کو شہید کر دیا تھا. شہید کی نماز جنازہ ادا. پولیس کے چاق چوبند دستے نے شہید ہیڈ کانسٹیبل کو سلامی دی. جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں آج صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ رہا. ضلع انتظامیہ کے مطابق زالائی سے نیو کیڈٹ کالج وانا تک سڑک بند. کنائی, سرواکئی, جنڈولا روڈ بھی بند رہا. جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں مراد سعید, حماس اظہر اور فاروق حبیب اشتہاری قرار. اشتہاری مسلسل غیر حاضری پر قرار دیا گیا. اے ٹی سی جج طاہر عباس سپرا نے واسق قیوم عباسی, راجہ بشارت و دیگر غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ جاری کر دیے.
26 नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। वजीर खजाना ने मुलाजमीन के पे स्केल्स पर नजरसानी या तनख्वाहों से मुतालिक कोई बात नहीं की। वजीर खजाना ने खिताब में ऐसा कोई ऐलान किया न बयान दिया। वजारत खजाना की वजाहत, कहा रुकने असम्बली के सवाल उठाए जाने पर मुअज़्ज़िज़ ऐवान को सूरत हाल से आगाह किया। बताया कि फिलवक्त सरकारी मुलाजमीन के पे स्केल्स पर नजरसानी की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। इससे पहले वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मुलाजमीन के लिए हायरिंग और सेलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। वजीर खजाना से आलमी बैंक की टीम की मुलाकात। शुगर मिल्स मालिकान की मुआहदे की खिलाफ वर्जी, चीनी की कीमतें मजीद बढ़ा दी। चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत देते वक्त हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान तहरीरी मुआहदा हुआ था कि चीनी कीमत नहीं बढ़ेगी। चीनी 170 तो कहीं 180 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरी कहते हैं कि पहले ही गम कम थे, अब चीनी भी महंगी हो गई। लुटेरों ने अवाम को लूट लिया। पंजाब असम्बली ने दरियाए सिंध पर नई नहरें बनाने की हिमायत कर दी। अरकान ने कहा कि बड़ा रकबा इसलिए बंजर है क्योंकि वहां नहरें नहीं पहुंच सकी। अब पंजाब में बंजर इलाकों में नई नहरों के क़याम पर काम शुरू हुआ है। इस पर किसी को मसला नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी जमात जरूर है लेकिन खामोश तमाशाई नहीं। पंजाब में पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों को टफ टाइम देगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मशावरती इजलास में गुफ्तगू, अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत। कहा पीपल्स पार्टी और पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मेरा गवर्नर हाउस में मकसद बिलावल भुट्टो का अवामी मैंडेट से वजीर आजम बनाना है। वजीर आजम से अमरीकी मल्टीनेशनल IT कंपनी एफिनिटी के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम की अमरीकी कंपनी को पाकिस्तान में आलमी मयार का कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज। कहा IT, AI और दीगर तकनीकी सलाहियतों से लैस करने के प्रोग्राम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। IT में $25 अरब बरामदात के हदफ के लिए IT कंपनीज को सहूलतें दी जा रही हैं। IMF प्रोग्राम के बाद मुआशी शरह नमू में इजाफा हुआ, महंगाई में कमी हुई, पॉलिसी रेट में कमी के मईशत पर मस्बत असरात पड़ रहे हैं। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी हारून अख्तर कहते हैं कि हमारी हुकूमत को मईशत बहुत बुरी हालत में मिली। सरमायाकार पैसा पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे थे। बिजली गैस की कीमतें बढ़ाना पड़ी, टैक्स भी बढ़ाना पड़ा, लेकिन आज तमाम मुआशी इशारे मस्बत रुझान। सोने की कीमत ने नींदें उड़ा दी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 1100 रुपए इजाफे के साथ 3,14,800 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 2,0890 रुपए का हो गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत $13 इजाफे के साथ $2997 फी आउंस तक पहुंच गई है। दुनिया के तवील कामत अफराद में शामिल नसीर सोमरो इंतकाल कर गए। 55 साल के नसीर सोमरो को कई साल से फेफड़ों का मरज लाक था। नमाज जनाजा कल शिकारपुर में अदा की जाएगी। कराची से कालादम TTP का अहम कारिंदा गिरफ्तार। मुलजिम खलीलुर रहमान का ताल्लुक नूर वली ग्रुप से है। CTD के मुताबिक मुलजिम ने दिसंबर 2024 में कायदे आजम की मजार पर वीडियो बनाकर अफगानिस्तान भेजी। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर धमकी दी थी कि हम कराची आ गए हैं। डिफेंस एरिया में कालादम TTP की चॉकिंग में भी मुलव्वस है। मुलजिम को इंटेलिजेंस विंग ने तकनीकी और CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया। मकतूल मुस्तफा आमिर की वालिदा का अरमगान के वालिद को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। कहा कामरान कुरैशी ने ही अरमगान को फरार होने का कहा। अरमगान बहुत एक जुमला बोलकर घंटों चुप हो जाता है। पुलिस के लिए इसे हैंडल करना आसान नहीं। वजी आमिर ने कहा कि शहराज ने मन घड़त कहानी सुनाई, वो बराबर का मुजरिम है। लाश छुपाने का मशवरा उसी का था। उसको वादा मुआफ हुआ नहीं बनाना चाहिए। एंटी नार्कोटिक्स कोर्ट में मुस्तफा आमिर का मुकदमा खत्म। SHO कोरंगी ने मकतूल मुस्तफा आमिर का डेथ सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात पेश की। मारूफ अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन का सामने बयान रिकॉर्ड। कहती हैं FIA हुकाम को निशाना नहीं बनाना चाहती थी, मकसद जालसाजी सामने लाना था। वीडियो बयान से किसी अफसर की दिल आजारी हुई तो माजरत खा हूँ। कॉल मौसूल होने पर FIA पोर्टल पर शिकायत की थी। तहरीरी तौर पर भी शिकायत दर्ज करानी थी, इस बारे में इल्म नहीं था। मेरा फोन FIA के पास है, फॉरेंसिक मुकम्मल होने तक उनके पास रहेगा।
آن لائن فراڈ میں ملوث چائنیز گینگ کے خلاف کیس، ایف آئی اے نے 17 غیر ملکیوں کو عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت ایف آئی اے کی غیر پیشہ ورانہ روش پر برہم۔ جوڈیشل مجسٹریٹ محمد عباس شاہ نے کہا کہ ایف آئی اے کا کردار مشکوک ہے، ملزمان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ ملزمان ہیں یا وی آئی پیز۔ واٹس ایپ نمبر کو بطور ملزم پیش کرنے پر جج حیران، ملزمان کو 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ کراچی میں ڈاکوؤں کی عیدی مہم شروع، کورنگی 4 میں پولٹری فارم ملازم سے 25 لاکھ روپے کی ڈکیتی۔ شہری گارڈ کے ساتھ پیسے بینک لے جا رہا تھا، بینک پہنچنے سے پہلے ہی ملزمان نے گاڑی پر فائرنگ کر کے سیکیورٹی گارڈ کو شدید زخمی کر دیا۔ بلدیہ میں دودھ کے تاجر سے 40 لاکھ کی ڈکیتی کا مقدمہ درج، 3 موٹر سائیکلوں پر 6 ڈاکوؤں نے ڈکیتی کی۔ سپر ہائی وے پر 2 ڈاکو اسلحے کے زور پر شہری سے موٹر سائیکل اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ سندھ کے اسکولوں میں حاضری کا نظام ڈیجیٹل ہوگا، اساتذہ اور طلباء کی حاضری چہرے کی شناخت سے ہوگی۔ وزیر اعلیٰ اسد مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ہر ہیڈ ماسٹر کو براہ راست فنڈز دیے جائیں تاکہ اسکول بہتر ہو سکے۔ نئے مالی سال میں ہیڈ ماسٹرز کو ڈی ڈی او کے اختیارات دیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر تعلیم سردار شاہ کو 78 لاکھ بچوں کو اسکول لانے کا ٹاسک دے دیا۔ عید پر اضافی کرایہ لینے والوں کی شامت، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا اضافی کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم، کہا کسی ٹرانسپورٹر کی جانب سے زائد کرایہ وصول کیا جائے تو شکایت درج کرائیں، سخت کارروائی ہوگی۔ آج کا شہر، آج کے افطار گوادر کے خواجہ سراؤں کے ساتھ۔ معاشرے کا پسا ہوا طبقہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے تنگ نہ کریں۔ خواجہ سرا بھی عام لوگوں کی طرح روایتی چیزوں سے افطار کرتے ہیں۔ ان کا افطار دسترخوان بھی پکوڑوں، سموسوں، سوئیوں، روایتی بلوچی ڈشوں سے سجتا ہے۔ خواجہ سرا اپنے ڈیرے پر مل کر نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آج تک کسی نے ملازمت کی پیشکش نہیں کی، رمضان میں وہ پروگرام بھی نہیں کرتے۔ 15 فٹ کے تنگ و تاریک کمرے میں 3 سے 4 خواجہ سرا اپنے گرو کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں بنیادی سہولتیں بھی میسر ہیں۔ شہاب ثاقب یا کچھ اور، کراچی کے آسمان پر نیلی روشنیاں، شہریوں نے رات 2:43 پر نظارہ دیکھا۔ سوشل میڈیا یوزرز نے اسے شہاب ثاقب قرار دیا تو کسی نے اسے شوٹنگ سٹار کہا۔ لوگوں نے کہا انہوں نے شہاب ثاقب تو دیکھے لیکن زندگی میں پہلی بار ایسا منظر دیکھا کہ سارا آسمان جگمگا اٹھا۔ سندھ کے دیگر شہروں سے بھی لوگوں نے ویڈیوز شیئر کی۔ پہلے چاند گرہن ہوا، اب شہاب ثاقب نظر آیا، آگے سورج کو گرہن لگے گا، یہ اچھی علامت نہیں۔ ماہر علم نجوم ہمایوں محبوب کہتے ہیں کہ مستقبل میں پانی اور ہوا سے متعلق قدرتی آفات آ سکتی ہیں، دنیا بھر میں ساحلی علاقوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں شدید طوفان، 53 افراد ہلاک ہو گئے۔ ٹیکساس اور نیو میکسیکو میں 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے بڑے بڑے ٹریلرز اور گاڑیوں کو اڑا کر رکھ دیا۔ طوفان کے باعث لاکھوں گھروں اور گاڑیوں کو نقصان، آرکنسس اور جارجیا میں ایمرجنسی نافذ۔ سربراہ پاک فضائیہ سے جنوبی افریقہ کے اعلیٰ سطح دفاعی وفد کی ملاقات، دفاعی اور تربیتی امور میں تعاون کے عزم کا اعادہ، جنوبی افریقی سیکرٹری دفاع کا تکنیکی شعبوں میں تعاون کی خواہش کا اظہار، پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور کامیابیوں کو سراہا، دونوں ملکوں کی افواج میں تعاون کو فروغ دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ جنوبی افریقی وفد نے اپنی فضائیہ کو اپ گریڈ کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ یوکرین میں کسی فوج کی تعیناتی قبول نہیں، روس کا 2 ٹوک موقف۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے یوکرین کو امن معاہدے میں نیٹو سے دستبرداری کی ضمانت دینا ہوگی۔ یوکرین معاہدے کے تحت اپنی غیر جانبدارانہ حیثیت کو برقرار رکھے گا۔ معاہدے کے بعد یوکرین میں غیر جانبدار مبصرین کی تعیناتی پر بات ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا دوسرا T20 کل کھیلا جائے گا، کیویز کے خلاف کم بیک کرنے کا عزم، قومی اسکواڈ کرائسٹ چرچ سے ڈنیڈن پہنچ گیا۔ پہلے میچ میں پاکستان نوجوان ٹیم کیویز کے خلاف ناکام رہی، دوسرے میچ میں ایک تبدیلی کا امکان، محمد علی کی جگہ عباس افریدی یا حارث رؤف کھیل سکتے ہیں۔ آئی سی سی نے خوشدل شاہ پر جرمانہ عائد کر دیا، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر میچ فیس کا 50% فائن لگا۔
3 डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए। पहले T20 में खुशदिल शाह की भी फास्ट बॉलर जैक फॉक्स से टकराए थे। PSL सीजन 10 चमाती ट्रॉफी की लाहौर की शॉपिंग मॉल में रोनुमाई, फैंस की खुशी दीपनी, ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी बनवाई। क्रिकेटर्स मोहम्मद हुरैरा और उसामा मीर की शिरकत, क्रिकेट में खेली।